آج میں آپ کے ساتھ ایسا وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں جس کے ساتھ میں آپ کو ایک معجزہ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے الحمدللہ کہ اس سے جو ہے اتنے مشکل کام جو ہوتے ہیں، جو رکے ہوئے ہوتے ہیں، جو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام ناممکن ہو گیا ہے۔ رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، میں آپ کے ساتھ میریکلز اسٹوریز کی ویڈیو شیئر کرتی ہوں، موٹیویشنل ویڈیو شیئر کرتی ہوں، اور میں آپ کو انسٹاگرام پہ پرسنلی گائیڈ بھی کرتی ہوں۔ تو میں آپ کے لیے جو موٹیویشنل ویڈیوز لاتی ہوں جو آپ کے برے وقت میں انشاءاللہ بہت کام آئے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتی رہے۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایسا وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں جس کے ساتھ میں آپ کو ایک معجزہ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے الحمدللہ کہ اس سے جو ہے اتنے مشکل کام جو ہوتے ہیں، جو رکے ہوئے ہوتے ہیں، جو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام ناممکن ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتائی تھی، اور اس سے ایک انسان کا کام اتنا آسان ہو گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے آپ کو رزق میں بھی اضافہ کرے گا، رزق کے لیے راستے کھولے گا، اور آپ کی جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہاں سے اس طرح آپ کو نکالے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں سے آپ کے لیے راستے نکالے گا۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے اس کو دشمنوں نے پکڑ لیا ہے، اور اس کو پکڑ کر قید کر لیا ہے، ہم چھڑوا نہیں سکتے ہیں اس کو، ہم کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک وظیفہ بتایا اور کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد کرو جا کر اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو ان کی بیوی کے پاس جب وہ جاتے ہیں، ان کی بیوی ان سے پوچھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مدد کی، کوئی اونٹ یا کوئی گھوڑے دیے جس سے ہم جا سکے اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے ایک عمل بتایا ہے جسے ہمیں کرنے کو کہا ہے۔ تو رات بھر وہ شوہر اور بیوی جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے ہیں، کثرت سے کرتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو صبح ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کو جنزیروں میں دشمنوں نے جکڑا ہوا ہوتا ہے، اور جہاں پہ جکڑا ہوا ہوتا ہے وہاں بہت سارے اونٹ بھی ہوتے ہیں، اور اس جنجیر کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے معجزے سے، اپنے رحمت سے، اللہ تعالیٰ ان کے ورد کی برکت سے، جو لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر رہے تھے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی جنزیروں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ ان کا بیٹا حیران رہ جاتا ہے کہ ان کی جنزیریں کس طرح ٹوٹی، اور جب ان کی جنزیریں ٹوٹتی ہیں تو وہاں سے وہ بھاگنے لگتا ہے، اور جب ایک اونٹ لے کر وہ وہاں سے بھاگتا ہے، اور جب وہ اونٹ وہاں سے لے کر بھاگتا ہے، اس کے ساتھ کئی اونٹیں جو ہے ان کے ساتھ بھاگ کر چلی آتی ہیں۔ تو جب یہ اونٹ بہت سارے لے کر آ جاتا ہے اور وہ واپس نہیں جاتا ہے کیونکہ ان کے دشمن پھر سے انہیں پکڑ لیں گے، تو یہ شخص جو ہے وہ پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر یہ باتیں بتاتا ہے کہ میرا بیٹا تو الحمدللہ چھوٹ گیا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو دشمنوں کے کئی اونٹ تھے وہ بھی آ گئے ہیں، اور اسے ہم واپس کرنے جائیں گے تو وہ دشمن جو ہے وہ پھر سے ہمارے بیٹے کو پکڑ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ان اونٹوں کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو اس ورد کو، اس عمل کو کثرت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو خوشی بنا دیتے ہیں، اور ان کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ، ان کی مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اونٹ جو ہے وہ تمہارے لیے رزق کا ذریعہ ہے، اس سے تم کماؤ کھاؤ، یہ تمہارے لیے اللہ نے رزق کا ذریعہ دیا ہے، اور تمہیں دشمنوں کے پاس دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یہ ورد بتایا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اور کسی بھی مصیبت میں ہم پڑتے یا کوئی بھی کام ہمارا نہیں بن رہا ہوتا ہے، یا ہمارے گھر میں ایسی کوئی مصیبت آتی ہے یا رزق کی تنگی آتی ہے، تو ہمیں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے عمل کرنا چاہیے، کثرت سے ورد کرنا چاہیے اس عمل کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمارے لیے رزق کے بھی راستے کھولے گا، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کے لیے، ہماری تنگستی سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دے گا۔ ہم نے وہاں سے، جہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہاں سے راستے بنائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا
ذکر سے اپنے زبان کو تر رکھیں. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے ہم اپنے زبان کو جو ہے وہ تر رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارے کام بھی بنتے ہیں، ہمارے دلوں کو سکون بھی ملتا ہے، ہماری پریشانیاں بھی خوشیاں بنتی ہے، ہماری مشکلیں جو ہیں وہ بھی دور ہوتی ہے، اوپر سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہے. تو ہر طرح سے ہمارا فائدہ ہے. کتنا سا کام ہے، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی ہے. ہم کسی مصیبت میں پڑتے ہیں تو ہم لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ بھاگنا، دوڑنا، پیسے خرچ کرنا، لوگوں کی منتیں کرنا تبھی کام آ سکتا ہے جب ہمارا رب ہماری مدد کرے. اگر ہمارا رب ہماری مدد نہیں کرتا ہے تو کوئی بھی چیز ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر کوئی انسان ہمارا کام کر دے رہا ہے تو ہمارا رب ہی ہے جو اس کے دلوں میں باتیں ڈالنے والا ہے. اگر کوئی انسان جو ہے وہ ہماری پیسے سے مدد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ان پیسوں کا انتظامات ہمارے لیے کرواتا ہے. تو بہتر ہے ہم ایسا نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہیں کریں، لوگوں سے ہمیں مانگنا ہے مدد، لوگ جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو شامل حال رکھنا ہے، مدد اللہ سے طلب کرنی ہے. یہ جو اسباب ہے کہ لوگوں کے پاس جانا ہے، لوگوں سے اپنے مشورے کرنا ہے، یہ لوگوں سے اپنی پریشانیاں شیئر کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے سے ہی مدد کرواتا ہے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، اور وہ عمل جو حدیث سے ثابت ہے. میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں بہت سارے ایسے عمل بتاتی ہوں جو آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کا جو ایک ذریعہ بنتی ہے، اور میں آپ کو ہر عمل حدیث سے ثابت بتاتی ہوں جس سے آپ کی مشکلیں جو ہے وہ آسانیوں میں تبدیل ہو جائے، جس سے آپ کے کام جو ہے وہ بآسانی سے بن جائے، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. میں آپ کو ویڈیو میں یہ بھی ضرور نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے کون کون سی دعائیں ہیں جس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، جس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں. ان دعاؤں کو اگر آپ پڑھ کر یقین کے ساتھ، یقین میں آپ کو بار بار کہتی ہوں اور ہر علماء کا بھی کہنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یہی تھا کہ تم یقین اس طرح کر کے مانگو کہ میں اس رب سے مانگ رہا ہوں جس کے آگے کچھ بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے ہر چیز ممکن ہے. تو جب وہ رب ہمارا ہے، ہم کسی انسان سے نہیں مانگ رہے، ہم اس اللہ سے، اس رب العزت سے مانگ رہے ہیں. ہم پھر اس رب سے مانگ کر کیوں ہی مایوس ہوئے؟ کیا وہ اس رب نے اس آسمان کو، اس زمین کو، سمندر کو، ہر چیز کو نہیں پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، کھانے پینے کی، ہر چیز کی صلاحیت عطا نہیں کی کہ ہم نے خود سے ان چیزوں کو پیدا کر لیا؟ نہیں، ہمارا رب ہی ہے جو ہمیں ہر چیز عطا کرتا ہے. تو جو یہ ساری چیزیں ہمیں ناممکن لگتی کہ ہم ایک چیٹی کو پیدا نہیں کر سکتے، اس میں سانس نہیں ڈال سکتے، یہ سب کچھ ہمارے رب کی کرنی ہے. تو جب وہ رب اتنے سارے کام کر سکتا ہے تو ہمارا کام کیا ہی اس کے لیے ناممکن ہوگا. تو اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ اگر ہم مانگیں گے نا کہ ہمارا رب بہت رحمان ہے، اس کے ذات میں ہر چیز میں قدرت ہے، وہ ہر چیز کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے اللہ لگا کے رکھیں، ہم اپنے رب سے رشتہ اپنا مضبوط رکھیں، ہم اپنے رب کو کبھی بھی ناراض نہ کریں اور اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ کہاں ہم سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں. اپنے رب سے جڑتے رہیں، انشاءاللہ ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو خوشیاں بنا دے، مشکلوں کو ختم کر دے اور دعاؤں کو انشاءاللہ تعالیٰ قبول کرے جو خیر والی دعائیں ہوں. تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایسی موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے. میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.